بسم اللہ الرحمن الرحیم وعمل انتقاص و دلالت مطابقت کے التزام کے ساتھ منقوض ہونے کی وضاحت کرتے ہیں کہ لفظ شمس بول کر جب جسم مخصوص مراد ہو تو یہ دلالت مطابقی ہے، جسم پر دلالت مطابقی اور روشنی پر دلالت التزامی ہے۔ حالانکہ روشنی پر دلالت میں یہ بات صادق ہے کہ لفظ کی دلالت معنی موضوع لہو پر ہے، تو اگر دلالت مطابقت کی تعریف کو توسط وضع کے ساتھ مقید نہ کریں تو پھر دلالت التزام دلالت مطابقت میں داخل ہو جائے گی۔ لیکن اگر ہم دلالت مطابقت کو دلالت التزام دلالت مطابقت کو توسط وضع کے ساتھ مقید کر دیں تو یہ دلالت التزام اس سے خارج ہو جائے گی، اس لیے کہ لفظ شمس کی روشنی پر دلالت اگرچہ لفظ کی معنی موضوع لہو پر دلالت ہے، لیکن اس واسطہ سے نہیں کہ لفظ شمس روشنی کے لیے موضوع ہے، کیونکہ اگر ہم فرض بھی کر لیں کہ لفظ شمس روشنی کے لیے موضوع نہیں ہے تب بھی وہ دلالت کرے گا، بلکہ اس واسطہ سے ہے کہ لفظ شمس موضوع ہے جسم کے لیے اور روشنی اس کو لازم ہے۔ تو یہاں سے دلالت مطابقت کے التزام کے ساتھ منقوض ہونے کی وضاحت کرتے ہیں کہ لفظ شمس بول کر جسم مراد ہو تو جسم پر دلالت مطابقی اور روشنی پر التزامی ہے۔ حالانکہ روشنی پر دلالت میں یہ بات صادق ہے کہ یہ لفظ کی دلالت معنی موضوع لہو پر ہے۔ اگر دلالت مطابقت کی تعریف کو توسط وضع کے ساتھ مقید نہ کریں تو التزام مطابقت میں داخل ہو جائے گی، لیکن اگر مقید کر لیں تو دلالت التزام خارج ہو جائے گی، کیونکہ روشنی پر لفظ شمس کی دلالت اگرچہ لفظ کی معنی موضوع لہو پر دلالت ہے، لیکن وہ اس واسطہ سے نہیں ہے کہ لفظ شمس روشنی کے لیے موضوع ہے، کیونکہ اگر ہم فرض بھی کر لیں کہ لفظ شمس روشنی کے لیے موضوع نہیں ہے تب بھی دلالت ہوگی، بلکہ اس وجہ سے ہے کہ لفظ شمس جسم کے لیے موضوع ہے اور روشنی اس کو لازم ہے۔ ترجمہ: وہاں اور بہرحال منتقض ہونا دلالت التزام کے ساتھ پس اس لیے کہ جب بولا جائے لفظ شمس اور مراد ہو اس سے جسم تو اس پر دلالت ہوگی مطابقی اور روشنی پر التزامی ہوگی، حالانکہ صادق ہے اس پر یہ بات کہ یہ لفظ کی دلالت ہے معنی موضوع لہو پر۔ پس اگر مقید نہ کیا جائے دلالت مطابقی کی تعریف کو توسط وضع کے ساتھ تو وہ اس میں داخل ہو جائے گی، اور جب مقید کیا جائے اس کے ساتھ تو وہ دلالت اس سے خارج ہو جائے گی، خرجت عنہ مطابقت سے خارج ہو جائے گی۔ تلک دلالت وہ دلالت التزامیہ، اس لیے کہ وہ دلالت اگرچہ لفظ کی دلالت ہے معنی موضوع لہو پر، مگر اس واسطہ سے نہیں ہے کہ لفظ اس کے لیے موضوع ہے، بلکہ اس لیے کہ اگر ہم فرض کر لیں کہ وہ موضوع نہیں ہے روشنی کے لیے تو وہ اس روشنی پر دلالت کرنے والا ہوگا اسی دلالت کے ساتھ، بلکہ لفظ کی وضع کے سبب سے ہے جسم کے لیے الملزوم لہو جو روشنی کے لیے ملزوم ہے۔ وقتا یہاں سے دلالت تضمن کی تعریف جو ہے دلالت تضمن کے مطابقت کے ساتھ منقوض ہونے کی وضاحت کرتے ہیں کہ لفظ امکان بول کر امکان عام مراد ہو تو امکان عام پر دلالت مطابقی ہوگی، حالانکہ یہ بات صادق ہے کہ لفظ کی دلالت معنی موضوع لہو کے جز پر ہے، کیونکہ امکان عام بھی امکان خاص کا جز ہے اور امکان خاص معنی موضوع لہو ہے۔ تو اب یہاں پر دلالت تضمن میں دلالت مطابقی داخل ہو گئی، لیکن اگر ہم دلالت تضمن کی تعریف کو توسط وضع کے ساتھ مقید کر دیں تو یہ دلالت مطابقی خارج ہو جائے گی، اس لیے کہ امکان کی امکان عام پر دلالت اس واسطہ سے نہیں ہے کہ امکان عام امکان کا جز ہے، معنی موضوع لہو کا جز ہے، بلکہ اس وجہ سے ہے کہ امکان عام بھی امکان کا معنی موضوع لہو ہے۔ یہاں سے دلالت تضمن کے ساتھ دلالت تضمن کے دلالت مطابقت کے ساتھ منقوض ہونے کی وضاحت ہے کہ لفظ امکان بول کر امکان عام مراد ہو تو امکان عام پر دلالت مطابقی ہے، حالانکہ یہ بات صادق ہے کہ لفظ کی دلالت معنی موضوع لہو کے جز پر ہے، کیونکہ امکان عام امکان خاص کا جز ہے اور امکان خاص امکان کا معنی موضوع لہو ہے۔ تو اب یہاں پر جو ہے دلالت تضمن کی تعریف میں مطابقی داخل ہو گئی، یعنی دلالت تضمن کی تعریف دخول غیر سے معنی نہ ہوئی، لیکن اگر دلالت تضمن کی تعریف کو توسط وضع کے ساتھ مقید کر دیں تو پھر جو ہے دلالت مطابقی دلالت تضمن سے خارج ہو جائے گی، کیونکہ لفظ امکان کی امکان عام پر دلالت اس واسطہ سے نہیں ہے کہ امکان عام امکان کا معنی موضوع لہو کا جز ہے، اس واسطہ سے نہیں ہے کہ امکان عام معنی موضوع لہو کا جز ہے، بلکہ اس واسطہ سے ہے کہ امکان عام بھی امکان کا معنی موضوع لہو ہے۔ ترجمہ کرتے ہیں:
وقضا اور اسی طرح اگر مقید نہ کیا جائے دلالت تضمن کی تعریف کو اسی قید کے ساتھ تو یہ منقوض ہو جائے گی دلالت مطابقت کے ساتھ، اس لیے کہ جب بولا جائے لفظ امکان اور مراد ہو اس سے امکان عام تو اس کی اس پر دلالت مطابقی ہوگی، حالانکہ صادق ہے اس پر یہ بات کہ یہ لفظ کی دلالت ہے اس چیز پر کہ جو داخل ہے معنی موضوع لہو میں، کیونکہ امکان عام داخل ہے امکان خاص میں اور وہ ایسا معنی ہے کہ لفظ کو اس کے مقابلے میں بھی وضع کیا گیا ہے۔ بس جب ہم مقید کر دیں تعریف کو توسط وضع کے ساتھ تو وہ اس سے خارج ہو جائے گی، اس لیے کہ وہ اس واسطہ سے نہیں ہے کہ لفظ موضوع ہے اس چیز کے لیے کہ جس میں یہ معنی داخل ہے۔ وکذالک دلالت التزام کے مطابقت کے ساتھ منقوض ہونے کی وضاحت کہ لفظ شمس بول کر روشنی مراد ہو تو یہ دلالت مطابقی ہے، حالانکہ یہ بات صادق ہے کہ لفظ کی دلالت خارج معنی موضوع لہو پر ہے، اس لیے کہ روشنی اس جسم مخصوص سے خارج ہوتی ہے۔ تو اب دلالت مطابقی دلالت التزامی کی تعریف میں داخل ہو گئی اور دلالت التزامی کی تعریف دخول غیر سے مانے نہ ہوئی۔ لیکن اگر ہم دلالت التزامی کی تعریف کو توسط وضع کے ساتھ مقید کر دیں تو یہ مطابقی التزامی سے خارج ہو جائے گی، اس لیے کہ جو لفظ شمس ہے اس کی روشنی پر دلالت اس واسطہ سے نہیں ہے کہ یہ خارج معنی موضوع لہو ہے، بلکہ اس واسطہ سے ہے کہ روشنی بھی شمس کا معنی موضوع لہو ہے۔ تو یہاں سے بتاتے ہیں، یہاں سے جو ہے دلالت مطابقت کے ساتھ دلالت التزام کے منقوض ہونے کی وضاحت کرتے ہیں۔ دلالت التزام کے مطابقت کے ساتھ منقوض ہونے کی وضاحت کرتے ہیں کہ لفظ شمس بول کر روشنی مراد ہو تو یہ دلالت مطابقی ہے، حالانکہ یہ بات صادق ہے کہ لفظ کی دلالت ہے خارج معنی موضوع لہو پر۔ تو اب دلالت التزام کی تعریف میں مطابقی داخل ہو گئی، دلالت التزام کی تعریف دخول غیر سے مانے نہ ہوئی۔ لیکن اگر ہم دلالت التزامی کی تعریف کو توسط وضع کے ساتھ مقید کر دیں تو دلالت التزامی اس سے خارج ہو جائے گی، اس لیے کہ لفظ شمس کی روشنی پر دلالت اس واسطہ سے نہیں ہے کہ روشنی خارج معنی موضوع لہو ہے، بلکہ اس واسطہ سے ہے کہ روشنی بھی شمس کا معنی موضوع لہو ہے۔